کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے 3 بجے اچانک آنکھ کھل جائے، مطلب کمرے میں گھوپ اندھیرا ہو، ہر طرف خاموشی ہو، لیکن دماغ کے اندر ایک طوفان برپا ہو؟ جی بالکل، یہ تو بڑی جانی پہچانی کیفیت ہے۔ وہ اچانک سے جو ایک خوفزدگی ہوتی ہے نا۔ ہاں بالکل وہی۔ اچانک کسی ایسی ای میل کا خیال آ جائے جس کا جواب نہیں دیا، یا پھر دفتر کی کوئی ٹینشن، یا پھر مستقبل کی کوئی معاشی فکر۔ اور پھر جسم میں عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ماتھے پر پسینہ۔ ہم سب نے بچپن میں بستر کے نیچے چھپے کسی خیالی عفریت سے ڈرنا تو چھوڑ دیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ عفریت اب ہمارے دماغ کے اندر شفٹ ہو گئے ہیں۔ مطلب ان کی صرف شکلیں بدل گئی ہیں؟ بالکل، بس ان کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر یہ تمام ڈراونے سائے، یہ ساری پریشانیاں جن سے ہم دن رات بھاگتے رہتے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو؟ یہ دعویٰ بظاہر بڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ جس وقت انسان اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے نا، وہ ڈر اور وہ گھبراہٹ انتہائی ٹھوس اور سچی محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے، دل تو سچ میں دھڑک رہا ہوتا ہے نا۔ جی، ہماری پوری زندگی، ہمارے فیصلے، یہ سب اکثر اسی بنیاد پر طے ہوتے ہیں کہ ہم کس چیز سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ہم سب اسی تصور کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں کہ خوف ایک حقیقی خطرہ ہے جس سے بچنا یا لڑنا ہماری بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن آج کی اس تفصیلی جائزے میں ہم اسے حیران کن تصور کی تہیں کھولنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے آج کچھ انتہائی دلچسپ نوٹس اور تحریریں موجود ہیں جو خوف کی اندرونی ساخت کا بڑا گہرا مطالعہ پیش کرتی ہیں۔ اور یہ ذرائع اس پورے نظریے کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق وہ حفاظتی دیواریں جو انسان اپنے گرد بناتا ہے نا، وہی دراصل اس کا سب سے بڑا قید خانہ ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد آج یہی سمجھنا ہے کہ یہ خوفنامی مشینری کام کیسے کرتی ہے۔ انسانی ذہن کیوں ہر وقت ایک یقین اور حفاظت کے خول میں قید رہنا چاہتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیسے اس اندھیرے کا، یا جسے یہ تحریریں نامعلوم کہتی ہیں، اس کا سامنا کرنا ایک ابدی آزادی کا راستہ کھول سکتا ہے۔ اس خوف پر قابو پانے کی بات کریں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے یہ ذرائع خوف کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ مطلب عام طور پر تو ہم ڈر کو ایک جذبہ یا ایک چیز سمجھتے ہیں نا؟ جی، اور یہیں سے وہ بنیادی غلط فہمی شروع ہوتی ہے۔ ان تحریروں کے مطابق خوف دراصل کوئی چیز یا مادی شے ہے ہی نہیں، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ کوئی وجود نہیں؟ تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ محض ایک خلا ہے، ایک عدم موجودگی ہے۔ جس طرح اندھیرا کوئی مادی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس جگہ کا نام ہے جہاں روشنی نہیں ہوتی۔ اچھا، اندھیرے کو کسی ڈبے میں تو بند نہیں کیا جا سکتا نا؟ بالکل نہیں۔ بالکل اسی طرح خوف محض شعور کی کمی، یا آپ کہہ لیں ہماری مکمل ہوش مندی کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ مطلب جب انسان کا دماغ موجودہ لمحے میں پوری طرح حاضر نہیں ہوتا؟ جی ہاں، جب دماغ حاضر نہیں ہوتا تو اس خالی جگہ کو جو احساس بھر دیتا ہے اسے ہم خوف کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ تو خیر سمجھ میں آتی ہے، لیکن عملی زندگی میں جب ڈر طاری ہوتا ہے تو یہ صرف ایک خلا محسوس نہیں ہوتا۔ میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، اگر خوف واقعی محض ایک پرچھائی ہے جس کا اپنا کوئی وجود نہیں، تو پھر انسانی جسم کا رد عمل اتنا شدید کیوں ہوتا ہے؟ ڈر کے وقت معدے میں ہونے والی سنسناہٹ، گلے کا خشک ہونا، اور دل کا اتنی تیزی سے دھڑکنا۔ ہاں، دل تو ایسے دھڑکتا ہے جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے۔ تو ایک بے وجود چیز جسم کے اندر اتنے ٹھوس کیمیکل ریاکشنز کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جواب ہمارے دماغ کی بائیولوجی میں چھپا ہے، خاص طور پر دماغ کی اس حصے میں جسے ایمگڈالا کہتے ہیں۔ اچھا، ایمگڈالا، وہ جو خطرے کا الارم بجاتا ہے؟ جی بالکل، ہمارا دماغ ایک بہت ہی طاقتور لیکن ایک لحاظ سے بڑی معصوم مشین ہے۔ معصوم مشین؟ وہ کیسے؟ معصوم اس لیے کیونکہ یہ حقیقی خطرے اور محض سوچے گئے خطرے کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ جی، تو جب ان تحریروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ خوف کا اپنا وجود نہیں، تو اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ نفسیاتی خوف کبھی بھی حال میں یعنی موجودہ لمحے میں موجود نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کہاں ہوتا ہے؟ جس چیز سے انسان ڈرتا ہے وہ ہمیشہ مستقبل کی ایک پرچھائی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے تخیل کے پردے پر چلنے والی ایک فلم ہے۔ انسان اس سے نہیں ڈرتا جو اس وقت سامنے ہے، بلکہ اس سے ڈرتا ہے جو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے۔ یعنی دماغ مستقبل کی ایک خیالی صورتحال بناتا ہے اور جسم کو لگتا ہے کہ وہ صورتحال ابھی اسی وقت پیش آ رہی ہے۔
ہو بہو یہی ہوتا ہے۔ فرض کریں کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ کل اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اب نوکری سے نکالے جانے کا واقعہ ابھی پیش تو نہیں آیا۔ بالکل، وہ محض ایک خیال ہے، لیکن دماغ کا ایمگڈالا فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ وہ جسم میں کورٹیسول اور ایڈرینلن جیسے کیمیکلز کا سیلاب چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، تو جسم بالکل ویسا ہی رد عمل دیتا ہے جیسے سامنے کوئی خونخوار شیر کھڑا ہو۔ جی، خطرہ تو مستقبل کا ایک خیال ہے، لیکن جسمانی رد عمل موجودہ لمحے کی ایک ٹھوس بائیولوجیکل حقیقت بن جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک عجیب تضاد ہے۔ انسان دراصل ایک ایسے سائے سے بھاگ رہا ہے جس نے ابھی تک جنم ہی نہیں لیا، اور ہم اپنے ہی ذہن میں ایک فلم چلاتے ہیں، مستقبل کی ایک ڈراؤنی فلم۔ جس کے ہدایت کار، پروڈیوسر اور کہانی کار ہم خود ہی ہوتے ہیں، اور پھر خود ہی اس خیالی فلم کو دیکھ کر کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ تو ویسا ہی ہے کہ انسان کاغذ پر ایک عفریت کی تصویر بنائے اور پھر اس تصویر کو دیکھ کر کمرے سے بھاگ جائے۔ ہاں، بڑی زبردست تمثیل دی آپ نے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس خیالی افرید سے نمٹنے کے لیے ہمارا دماغ جو طریقہ اپناتا ہے نا، وہ حالات کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان کا ایک فطری ارتقائی رد عمل ہے جسے فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑنا یا بھاگنا کہا جاتا ہے۔ جب سامنے کوئی حقیقی خطرہ ہو تو یہ طریقہ بہت کارآمد ہے۔ ہاں، اگر شیر سامنے ہے تو بھاگنا ہی پڑے گا نا۔ بالکل، لیکن جب خطرہ صرف دماغ کے اندر ایک خیال ہو تو یہ رد عمل بالکل ناکام ہو جاتا ہے۔ ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ مطلب اگر جسم کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو قدرتی بات ہے کہ انسان اس سے لڑنے کی کوشش کرے گا یا جان چھڑائے گا۔ اس میں خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ سائے سے لڑنا دراصل اسے مزید طاقت بخشنا ہے۔ ہمارے ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ نفسیاتی خوف کے خلاف مزاحمت بالکل بیکار ہے۔ اچھا، تو جتنا مزاحمت کریں گے وہ اتنا بڑھے گا؟ جی بالکل، جتنا اس خوف سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی جائے، جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کی جائے، یہ اتنا ہی حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کی تو بہت عام سی مثال وہ کیفیت ہے جب انسان کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ جتنا زیادہ انسان خود کو سونے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، دماغ اتنا ہی زیادہ جاگتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یا جیسے ہم خود سے کہیں کہ مجھے پریشان نہیں ہونا، مجھے اس انٹرویو سے نہیں گھبرانا، تو گھبراہٹ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ میں نیورل پاتھ ویز بنتے ہیں۔ جب انسان کسی خیال سے لڑتا ہے تو وہ دراصل دماغ کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ خطرہ حقیقی ہے، اسی لیے تو میں اس سے لڑ رہا ہوں۔ ہاں، تو یہ عمل اس بے جان سائے کو ذہن میں ایک ٹھوس حقیقت بنا دیتا ہے۔ جی، لڑنا اور بھاگنا دونوں ہی صورتوں میں انسان اس ڈر کو سچا مان لیتا ہے۔ تو پھر ان تحریروں کے مطابق اس کا حل کیا ہے؟ اگر لڑنا بھی غلط ہے اور بھاگنا بھی غلط ہے تو کیا انسان بس ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے اور گھبراہٹ کو اپنے اوپر حاوی ہونے دے؟ نہیں، ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرنا۔ متن کے مطابق اس پر جیت کا واحد راستہ اس کے سامنے بالکل ساکت کھڑے ہو جانا ہے اور اسے پوری ہوش مندی اور غیر جانبداری کے ساتھ دیکھنا ہے۔ ساکت کھڑے ہو جانا مطلب اسے ایسے دیکھنا ہے جیسے کوئی تیسرا شخص کسی چیز کا مشاہدہ کر رہا ہو؟ بالکل، اسے بس آبزرو کرنا ہے۔ یہ بات کہنے میں تو بڑی فلسفیانہ لگتی ہے، لیکن اس کی کوئی عملی تمثیل؟ متن اس بات کو کیسے سمجھاتا ہے کہ محض دیکھنے سے ڈر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس عمل کو سمجھانے کے لیے ان نوٹس میں ایک سراب کی بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ سراب؟ وہ جو ریگستان میں ہوتا ہے؟ جی وہی، جیسے جب شدید گرمی میں آپ ہائی وے پر سفر کر رہے ہوں تو دور سڑک پر پانی نظر آتا ہے، وہ سراب ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، بہت دفعہ دیکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سراب سے لڑنے لگ جائے یا اس سے دور بھاگے تو اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر ہے وہ تو پانی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب وہ شخص مسلسل آگے بڑھتا ہے اور اس سراب کے بالکل قریب جا کر اسے غور سے دیکھتا ہے تو وہ پانی خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، ڈر کا علاج بھی بالکل یہی ہے۔ ڈر کو غور سے دیکھنا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، شعور کی وہ روشنی جلا دیتا ہے جس میں مستقبل کا خیالی اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سراب والی بات تو بڑی حد تک اس خیال کو واضح کرتی ہے، جب ہم کسی پریشانی سے آنکھ چراتے ہیں تو وہ دور سے بڑی خوفناک لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جب رک کر منطقی انداز میں اس کا جائزہ لیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ برا کیا ہو جائے گا تو اکثر اوقات وہ خوف پگھلنے لگتا ہے۔ جی، وہ سراب غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں ایک اور سوال اٹھانا چاہوں گا۔
اگر یہ حل اتنا ہی کارآمد ہے، اگر رک کر اس خوف کو دیکھنا ہی کافی ہے، تو انسانی ذہن ایسا کرنے سے اتنا کتراتا کیوں ہے؟ ہم کیوں مسلسل بھاگتے رہنا پسند کرتے ہیں؟ اس کا بڑا گہرا تعلق انسانی نفسیات اور ہماری ارتقائی ساخت سے ہے۔ تحریریں بتاتی ہیں کہ زندگی اپنی اصل شکل میں ایک مسلسل بہاؤ ہے، ایک ایسی مہم جوئی ہے جس میں کچھ بھی یقینی نہیں۔ مطلب ایک دریا کی طرح جو ہر لمحہ اپنا رخ بدلتا ہے۔ بالکل، لیکن انسانی ذہن اس مسلسل تبدیلی اور بے یقینی سے خوفزدہ رہتا ہے۔ ذہن ہمیشہ یقین اور حفاظت کی اونچی دیواروں میں رہنا چاہتا ہے۔ ذہن کو کنٹرول پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ کل کیا ہوگا یہ آج اسے معلوم ہو۔ لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو کیا حفاظت کی خواہش کرنا انسانی بقا کے لیے ضروری نہیں؟ وہ کیسے؟ مطلب اگر انسان کے گرد حفاظت کی دیواریں نہ ہوں، کوئی منصوبہ بندی نہ ہو، تو وہ اس غیر متوقع دنیا میں زندہ کیسے رہے گا؟ ہمارے آباء و اجداد کو غاروں کی ضرورت تھی جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے، جی وہ تو تھی۔ اور آج ہمیں گھروں، قانون اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ تو یہ حفاظت کی دیواریں مسئلہ کب بنتی ہیں؟ یہ قید خانہ کیسے بن جاتی ہیں؟ اچھا، یہاں ہمیں جسمانی بقا اور ذہنی جمود کے درمیان موجود ایک بہت باریک لکیر کو سمجھنا ہوگا۔ جسمانی طور پر خود کو سردی، گرمی یا کسی حادثے سے بچانا یقینی طور پر ضروری ہے۔ جی وہ تو بنیادی ضرورت ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان ان حفاظتی دیواروں کو اپنے خیالات، اپنے جذبات اور اپنے فیصلوں کے گرد بھی چن لیتا ہے، جب معلوم اور دیکھی بھالی چیزوں کے چھوٹے سے دائرے کو ہی کل کائنات مان لیا جاتا ہے۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ لوگ اکثر ان نوکریوں، ان رشتوں یا ان حالات میں پھنسے رہتے ہیں جو انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، محض اس لیے کہ وہ حالات معلوم ہوتے ہیں۔ بالکل، ان میں ایک قسم سی زہریلی حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی وہ تکلیف دہ تو ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انسان ان کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ ان نامعلوم راستوں سے بہتر لگتے ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ جی، نامعلوم سے ڈرنا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس معلوم دائرے سے باہر اندھیرا ہے اور وہاں خطرہ ہے، اور اسی لیے سچی بہادری کا جو تصور ان ذرائع میں پیش کیا گیا ہے نا، وہ عام تصور سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اچھا، کیا تصور ہے بہادری کا؟ سچی بہادری یہ نہیں ہے کہ کبھی ڈر محسوس نہ ہو یا گھبراہٹ نہ ہو۔ بہادری تو یہ ہے کہ اس اندرونی کپکپاہٹ اور بے یقینی کے باوجود اس نامعلوم تاریکی کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا جائے۔ یہ نقطہ نظر بہت طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف کا محسوس ہونا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ بالکل قدرتی عمل ہے۔ بہادری صرف اس بات میں ہے کہ کیا اس خوف کو محسوس کرتے ہوئے بھی وہ قدم اٹھایا جاتا ہے یا نہیں۔ تو جب کوئی شخص اپنی معلوم دنیا کی ان قید کرنے والی دیواروں کو گرا کر اس نامعلوم میں چھلانگ لگاتا ہے، تو یہ تحریریں اس کے بعد ملنے والی آزادی کو کیسے بیان کرتی ہیں؟ متن واضح کرتا ہے کہ جب کپکپاہٹ کے باوجود خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگے بڑھا جاتا ہے تو انسان پاتا ہے کہ اس اندھیرے میں کوئی عفریت تھا ہی نہیں۔ ارے واہ، یعنی وہ واقعی ایک سراب تھا۔ جی، وہاں کوئی بلا نہیں تھی جو اسے کھا جاتی، بلکہ وہاں تو ایک عظیم اور لامحدود آزادی منتظر تھی۔ صحیح معنوں میں وہی شخص جی رہا ہے جو ہر لمحہ پرانے کو چھوڑ کر نئے میں چھلانگ لگانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اور اس چھلانگ کے نتیجے میں انسان کی زندگی بدلتی کیسے ہے؟ اس چھلانگ کے نتیجے میں انسان کو اپنی ہستی کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہستی کی وسعت؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا تعلق ہمارے خیالات کے اس جال سے نکلنے سے ہے؟ جی بالکل، جس دن یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ انسان کی اصل ہستی، اس کا اصل وجود ان عارضی خیالات اور مستقبل کے اندیشوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اسی لمحے خوف کا پرانا جادو ٹوٹ جاتا ہے اور انسان ایک ابدی سکون کا تجربہ کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات سن کر میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔ کیا ہم اسے یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم آسمان میں اڑنے والے سیاہ بادلوں سے ڈرنے لگیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہم خود وہ بادل نہیں ہیں؟ ہم تو دراصل وہ وسیع اور لامحدود آسمان ہیں جس پر یہ بادل تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، گرجتے ہیں اور پھر گزر جاتے ہیں۔ واہ، یہ تو بڑی زبردست مثال ہے۔ دیکھیں نا، آسمان کبھی بادلوں کی وجہ سے داغدار یا تباہ نہیں ہوتا۔ بادل چاہے کتنے ہی گھنے کیوں نہ ہوں، وہ آسمان کی وسعت کو محدود نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارا شعور بھی اسی آسمان کی طرح ہے؟ اور ہمارے خوف وہ عارضی بادل؟ جی، یہ ایک انتہائی درست بصری تمثیل ہے۔
ہمارا شعور واقعی اس کھلے آسمان کی طرح ہے۔ خیالات اور اندیشے آتے ہیں، دماغ کے کینوس پر ابھرتے ہیں، اور اگر ہم انہیں پکڑنے کی، ان سے لڑنے کی یا ان سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں تو وہ خود بخود گزر بھی جاتے ہیں۔ بالکل۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب انسان کسی ایک سیاہ بادل کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب پوری زندگی یہی بادل رہے گا۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ روزمرہ کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں اس ابدی سکون کو یا اس آسمان والے احساس کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ یہ واقعی ایک عملی سوال ہے۔ دیکھیں نا، دفتر کی سیاست، بلز کی ادائیگی، رشتوں کے مسائل، ان سب کے درمیان یہ فلسفہ کیسے کام کرے گا؟ کیونکہ یہ جان لینا ایک بات ہے، لیکن پریکٹیکلی خوف کا بار بار واپس آنا بھی تو ایک حقیقت ہے۔ جی، تو اس کا عملی طریقہ اسی مسلسل چھلانگ لگانے کے عمل میں پوشیدہ ہے۔ یہ کوئی ایسی کیفیت نہیں جسے ایک بار حاصل کر کے تجوری میں تالا لگا دیا جائے۔ اچھا، تو یہ ایک مسلسل مشق ہے۔ جی، یہ روزمرہ کا عمل ہے۔ تحریریں بتاتی ہیں کہ ہر روز روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں اس نامعلوم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی مثال؟ جیسے کوئی مشکل گفتگو کرنی ہو، کسی نئے پروجیکٹ کا آغاز کرنا ہو، یا اپنی کوئی پرانی عادت چھوڑنی ہو۔ ہر وہ موقع جہاں دماغ پرانا اور محفوظ راستہ چننے کا کہے، وہاں ارادتاً نیا اور تھوڑا بے یقینی والا راستہ چننا۔ تو اس روزمرہ مشق سے ذہن آہستہ آہستہ اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ نامعلوم میں خطرہ نہیں بلکہ امکانات ہیں۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ زندگی چونکہ ایک مسلسل بہاؤ ہے، اس لیے ہمیں بھی اس بہاؤ کے ساتھ چلنا ہوگا۔ جمود اور رک جانا موت اور ڈر کی علامت ہے۔ تو اگر آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کے اہم ترین نکات کو سمیٹا جائے تو بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ خوف بذات خود کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں ہے۔ یہ محض ایک سراب ہے، مستقبل کا ایک ایسا سایہ ہے جو ہمارے موجودہ لمحے کی غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم مستقبل کے خیالات میں گم ہوتے ہیں تو دماغ کا امیگڈالا انہیں حقیقت سمجھ کر جسم میں خطرے کے کیمیکلز چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس سراب کا واحد علاج یہ ہے کہ اس سے لڑنا یا بھاگنا چھوڑ دیا جائے۔ اس سے لڑنا صرف اس کے وجود کو سچا ثابت کرتا ہے۔ اس کی بجائے اس کے سامنے ٹھہر کر پوری ہوش مندی سے اسے دیکھنا ہی سے تحلیل کر دیتا ہے۔ جی۔ اور سچی بہادری ڈر کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ڈر کے باوجود معلوم کی دیواریں گرا کر نامعلوم کی طرف قدم بڑھانا ہے، کیونکہ اسی نامعلوم کی تاریکی میں وہ وسعت اور وہ آزادی چھپی ہے جو انسان کو حقیقی سکون تک لے جاتی ہے۔ آج کی یہ تمام گفتگو ذہن کے بند دریچے کھولنے والی تھی۔ یقیناً۔ اور اب وقت ہے کہ ہم اس سیشن کو ایک ایسے فکر انگیز خیال پر ختم کریں جو انہی ذرائع سے ابھرتا ہے لیکن ہماری سوچ کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ جی ضرور۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ ہر نفسیاتی خوف مستقبل کے اندیشوں پر کھڑا ہوتا ہے اور دماغ ان اندیشوں کو حال کی حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر کوئی انسان اپنے شعور کو، اپنی پوری توجہ کو مکمل طور پر اس موجودہ لمحے کے ایک ایک سیکنڈ پر مرکوز کر دے، ایک ایسی ذہنی حالت جہاں کل کیا ہوگا، اگلے گھنٹے میں کیا ہوگا، اس کا کوئی تصور، کوئی سایہ موجود ہی نہ ہو، تو کیا انسان کے دماغ میں خوف پیدا ہونے کا کوئی بایولوجیکل یا نفسیاتی راستہ باقی بچے گا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اگر خوف کی آگ کو جلنے کے لیے ہر حال میں مستقبل کی آکسیجن کی ضرورت ہے، تو کیا حال میں پوری طرح جینا ہی خوف کے خلاف ہماری سب سے بڑی اور ناقابل تسخیر ڈھال ہے؟ کیا ان اندرونی افریتوں کو مارنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اس لمحے میں جاگ جائیں جہاں وہ افریت کبھی موجود ہی نہیں تھے؟ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ایک نئی اور خوف سے آزاد دنیا کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ موجودہ لمحے پر غور کیجیے گا، کیونکہ شاید ساری آزادی اسی ایک لمحے میں قید ہے۔